السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، ہارر سٹوریز بائے عافیہ میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ رہیں اور اللہ پاک آپ کو صحت والی زندگی دے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، جب ہم جنات کا ذکر کرتے ہیں یا ان کی کہانی سنتے ہیں تو کئی سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ تو آج واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ سے یہی شیئر کروں گی کہ جنات کی موت کیسے ہوتی ہے اور اسلام میں اس کا کیا پس منظر ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جنات اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں۔ وہ کھاتے پیتے اور زندگی گزارتے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ بھی چکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے؟ کیا ان کی روح بھی انسانوں کی طرح نکال لی جاتی ہے؟ اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ سورہ رحمان میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو کچھ زمین میں ہے سب کو فنا ہونا ہے، صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو کہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کی گوش گزار کرتی چلوں کہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے؟ انسانوں کی طرح کیا ان کی روح بھی نکال لی جاتی ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ نے اس زمین کے لیے 4 فرشتوں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی روح قبض کریں۔ پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل جو انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوسرے فرشتے بسرائیل جو جنات کی روح نکالتے ہیں۔ تیسرے فرشتے کہز مبرائیل، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین میں موجود جانور، کیڑے مکوڑے اور پانی میں رہنے والی مخلوق کی روح نکالتے ہیں۔ چوتھے فرشتے ادم ممکائل، جنہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں۔ دوستوں، یہ تمام فرشتے حضرت عزرائیل کے ماتحت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنات کی موت کا سبب ان 3 چیزوں میں پوشیدہ ہے: مٹی، بارش اور شہد۔ جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو بسرائیل جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند قطرے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتھے پر رکھ دیتے ہیں، اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو وہ شہد لطف و سرور عطا کرتا ہے، اور ایسے جنات جو شیاطین کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں، موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ بہت برا کیا۔ اس وقت شیطان دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ کے لگاتا ہے، تو یوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے۔ امید ہے آپ اس منفرد معلومات سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں واقعے کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ دوستوں، واقعے کا ٹاپک ہے رات کا آخری پہر۔ واقعہ سناؤں گی انہی کی زبانی جنہوں نے واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ ہم گاؤں کے باشندے ہیں، اور ایسا گاؤں جو آج سے چند سال قبل جنات کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ اب انسانی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے جنوں کا تسلط کافی کم ہو گیا۔ میرے نانا جی بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اونٹ، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ دن کو ہمارے چراہوے انہیں چرانے لے جاتے اور ہم اپنے قریبی آباد زمینوں سے گھاس کاٹ کر اونٹوں پر لاد کر لے آتے۔ رات کے وقت جب چراہوے ریوڑوں کو لے کر آتے تو ہم جانوروں کو یہ گھاس کھلاتے اور پھر باڑوں میں بند کرتے، اور کبھی کبھار ہمارے اپنے زمینوں کا گھاس ختم ہو جاتا تو ہم دوسرے گاؤں والوں سے گھاس خریدتے اور روزانہ اس دوسرے گاؤں جاتے اور اس خریدے ہوئے گھاس میں سے حسب ضرورت گھاس کاٹ کر اونٹوں پر لاد کر لے آتے۔ اسی طرح میں ایک بار کسی دوسرے گاؤں گھاس لانے گیا۔ میں اکیلا تھا اور بیچ میں کئی وادیوں، جھیلوں اور پہاڑوں کا فاصلہ تھا۔ جب میں وہاں سے گھاس کاٹ کر آ رہا تھا، اونٹ پر گھاس لدا ہوا تھا اور میں گھاس کے اوپر بیٹھا تھا۔ اتنے میں اونٹ تھک گیا تو میں اس پر سے اترا اور پیدل چلنے لگا۔ پیدل چلتے چلتے مجھے راستے میں ایک بکری کا بچہ نظر آیا۔ وہ بچہ بہت ہی معصوم اور پیارا تھا۔ میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور اونٹ پر سوار ہو گیا۔ ابھی اونٹ کچھ دیر آگے ہی چلا ہوگا
کہ مجھے ایک بہت ہی خوفناک کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز سنائی دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بکری کے بچے کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو گئیں کہ وہ زمین پر لگنے لگی۔ میرے لیے منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا، کیونکہ اونٹ روزانہ اسی راستے سے آتا جاتا تھا تو مجھے گھر تک صحیح سلامت لے گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ گھر والے کافی پریشان تھے۔ میں نے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کے بعد میں کافی عرصے بخار میں مبتلا رہا، بہت دم درود کروائے، تب جا کر زندگی کہیں معمول پر آئی۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی سٹوریز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں پھر نئے کسی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔